اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نین تارہ وائس کے تمام سننے والوں کو میرا محبت و بھرا سلام۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و مان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نکاح میں کم از کم اخراجات ہوں گے وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہوگا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل گلیمرس گرل نین تارہ کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سے مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اب اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ برکت کے اعتبار سے سب سے بڑا نکاح وہ ہے جس میں کم از کم اخراجات ہوئے ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اور شادی بیاہ میں کم از کم اخراجات کرنا چاہیے۔ نکاح میں جس قدر اخراجات کم ہوں گے وہ نکاح اسی قدر بڑی برکتوں والا ہوگا اور یہ نکاح دنیا و آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہوگا۔ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شادیاں بھی کیں اور اپنی لڑکیاں بھی بیاہیں۔ یہ شادیاں نہایت سادگی کے ساتھ انجام پا گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں جو صدیق اکبر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ان سے نکاح تو مکہ معظمہ میں ہی ہو گیا تھا، پھر ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں رخصتی ہوئی اور کس شان سے رخصتی ہوئی یاد رکھنے کے قابل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑوس کے ایک گھر میں سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی۔ ان کی والدہ نے آواز دے کر بلایا اور کچھ عورتوں سے ان کا حضرت عائشہ کا سنگار کرا دیا اور ایک کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے آئے۔ لیجیے رخصتی ہو گئی۔ نہ دلہن پالکی میں بیٹھی، نہ دلہا گھوڑے پر چڑھا اور نہ کسی طرح کے اخراجات ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ نے ان چاروں کی شادیاں کیں اور نہایت سادگی کے ساتھ سب کے نکاح اور رخصتیاں ہو گئیں۔ خاتون جنت کی رخصتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی تھی۔ ان کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ سرکار عالم سرکار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی عورتوں کی سردار بتایا۔ سب کو معلوم ہے کہ ان کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ ہوا۔ جس وقت شادی ہوئی حضرت علی کے پاس کوئی مکان بھی نہ تھا۔ ایک صحابی سے مکان لے کر رخصتی کر دی گئی اور رخصتی کس شان سے ہوئی؟ حضرت ام ایمن کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دی گئیں۔ دولہا خود لینے نہیں آیا اور دلہن کسی سواری میں بھی نہیں بیٹھی۔ اب جہیز کی بات بھی سن لیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہیز میں ایک چادر، ایک تکیہ اور 2 چکیاں اور 2 مشکیزیں دیے۔ تکیے کا غلاف چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک پلنگ، ایک پیالہ چاندی کے 2 بازو بند دینے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں اور بیٹیوں کا مہر کا معاملہ تو اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 یا 1/2 اقیہ سے زیادہ اپنی کسی بیوی یا کسی بیٹی کا مہر مقرر کیا ہو۔ ایک اقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ 12 1/2 اقیہ کے 500 درہم ہوتے ہیں۔ 1 درہم 6 ماشا 1 رتی اور 1/5 رتی چاندی کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 500 درہم کی چاندی 131 تولہ سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ چاندی کی یہ مقدار موجودہ نرخ کے اعتبار سے 1000 روپے کے قریب ہوتی ہے اور مہنگائی کے دور میں اتنی قیمت ہو گئی، ورنہ 50 سال پہلے بہت ہی کم قیمت تھی۔ آج کل ہزاروں روپے مہر مقرر کرتے ہیں۔ مجلس نکاح میں تو نام ہو ہی جاتا ہے مگر زندگی بھر ادا نہیں کر پاتے اور بیوی کے قرض دار ہو کر مرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شادیاں کیں اور اپنی صاحبزادیوں کو بھی سادہ طریقے سے بیاہ دیا۔ دونوں جہاں کے سردار تھے، اگر چاہتے تو دھوم دھام سے شادیاں کرتے، لیکن آپ نے اپنے عمل سے سادگی اختیار کر کے دکھائی اور مستقل طریقے پر یہ
فرما دیا کہ نکاح میں جس قدر اخراجات کم ہوں گے اسی قدر بڑی برکتوں والا ہوگا۔ ہم نے بیاہ شادی کو مصیبت بنا رکھا ہے، غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی بری بری رسمیں جاری کر رکھی ہیں اور یہ رسمیں غرور اور شہرت کے لیے اختیار کی جاتی ہیں۔ سودی قرض لے کر شادیاں کرتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے کہ سود کا لینا دینا باعث لعنت ہے۔ دکھاوے کے لیے جہیز دیے جاتے ہیں، سینکڑوں روپے دعوت نامے کے کارڈ پر خرچ ہوتے ہیں۔ انہی اخراجات کی وجہ سے بعض مرتبہ جوان لڑکیاں برسوں بیٹھی رہتی ہیں۔ ولیمے ہوتے ہیں جس میں سراپا ریاکاری ہوتی ہے، نام سنت کا اور کام دکھاوے کے۔ حضور کا سفر میں نکاح اور ولیمہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں نکاح کیا اور وہیں رخصتی ہوئی اور وہیں ولیمہ ہوا۔ نہ بکری ذبح ہوئی، نہ قورمہ پکایا اور نہ کسی طرح کا اہتمام ہوا، بلکہ دسترخوان بچھا دیے گئے، ان پر کچھ گھی، کچھ کھجوریں، کچھ پنیر کے ٹکڑے ڈال دیے گئے۔ حاضرین نے اس میں سے کھا لیا۔ یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا واقعہ ہے۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ۔ ہم لوگ بھی اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا ارادہ کر لیں تو کسی طرح کی کوئی رسم اختیار نہ کرنی پڑے۔ سادگی کے ساتھ ایک مرد عورت کا رشتہ شرعی ایجاب و قبول کے ذریعہ جوڑ دینا کافی ہے۔ اتنے سے کام میں کوئی مصیبت اور بکھیڑا نہیں۔ جو پابندیاں خود اپنے سر لگائی ہیں ان کی وجہ سے مصیبتوں میں گرفتار ہیں۔ منگنی کی رسموں سے شادی کے دن اور اس کے بعد کھانے پلانے آنے جانے کی رسموں تک ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں اور سینکڑوں ناجائز کام کیے جاتے ہیں۔ یہ رسمیں تفصیل کے ساتھ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اصلاح رسوم اور بیشتی زیور حصہ ششم میں لکھ دی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شرعی مذمت سے بھی آگاہ فرما دیا ہے۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل نئی ویڈیو لے کر نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔